نجاسات کے چند اہم احکام، نجاسات کی چند اہم باتیں، نجاسات کے چند اہم مسئلے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں ہماری آج کی گفتگو ہے۔ تو نماز اور طواف میں کن چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے؟ نماز اور طواف میں کن چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے؟ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، یعنی نماز میں کون سی چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے اور خانہ کعبہ کے طواف میں کون سی چیز کا پاک ہونا شرط ہے، اس کے بارے میں مسئلہ ہے۔ نماز اور طواف واجب ہو یا مستحب؟ نماز چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، طواف چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، اور اسی طرح نماز کے بھولے ہوئے اجزاء، نماز میں کوئی نماز کا جز ہم بھول گئے، مثال کے طور پر تشہد بھول گئے، اس میں شرط ہے، یعنی نماز واجب میں، نماز مستحب میں، طواف واجب میں، طواف مستحب میں، نماز کے بھولے ہوئے تشہد میں، ان ساری چیزوں میں شرط کیا ہے کہ بدن اور بدن کے تمام بال، ناخن وغیرہ اور کپڑے خواہ وہ شرمگاہ چھپانے کے لیے ہوں یا اس کے علاوہ ہوں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ بہت اہم ہے۔ نماز واجب ہو یا مستحب، طواف واجب ہو یا خانہ کعبہ کا واجب طواف ہو یا مستحب طواف ہو، نماز واجب ہو یا مستحب نماز ہو، ان میں بال، ناخن، کپڑے، چاہے وہ کپڑے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کافی ہوں یا اس سے زیادہ کپڑے، مثال کے طور پر، ان کا نماز میں پاک ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوں گے تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، اب یہ تو کپڑے ہیں، ایک اور بات ہے کہ وہ چادر جو عموماً سردیوں میں اوڑھی جاتی ہے وہ لباس شمار ہوتی ہے؟ سوال ہے، جو چادر ہم سردیوں میں اوڑھتے ہیں، لکار، ٹھیک ہے، سردیوں میں جو ہم وہ چادر اوڑھتے ہیں، کیا وہ لباس شمار ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ جی ہاں، اگر اسے اس انداز سے اوڑھا جائے کہ عرفاً اسے لباس شمار کیا جاتا ہو، چادر نو اس طریقے نال اوڑھیا وجے، چادر نو اپنے اتے اس طریقے نال کیتا وجے کہ وہ لباس شمار ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہو؟ لباس شمار ہو، تو اس میں کیا ہے پھر؟ اور وہ ضروری ہے کہ وہ پاک ہو، اس طریقے سے اوڑھا جائے کہ وہ لباس شمار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چادر سردیوں والی کیا ہو؟ پاک ہو۔ البتہ اگر عام لوگ اسے لباس نہ کہیں، عام لوگ اسے لباس نہ کہیں، ہم اسے لباس نہیں کہتے، اس چادر کو، سردیوں والی چادر کو ہم لباس کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں کہتے نا، اس سردیوں والی چادر کو ہم لباس نہیں کہتے، اس وجہ سے اس کا نماز میں پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہم اگر لباس اسے کہیں تو پھر پاک ہونا ضروری ہے، اگر ہم اسے لباس نہ کہیں تو پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی بات تو سمجھنے کی ہے اللہ کے بندے۔ اچھا، جیسا کہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہو یا کندھے پر ڈالی ہوئی ہو تو پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ چادر ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے یا ویسے کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے تو اس کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر وہی سردیوں والی چادر قمیض نہیں پہنا ہوا،
بنیان نہیں پہنی ہوئی، اس سردیوں والی چادر کے ذریعے ہم نے اپنے بدن کو ڈھانپا ہوا ہے، بدن کو لپیٹا ہوا ہے، بدن کو چھپایا ہوا ہے، تو اب اس چادر کو ہم لباس کہیں گے اور اس کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قمیض بھی ہے، بنیان بھی ہے، اوپر اپر بھی ہے، جرسی بھی پہنی ہوئی ہے، گرم کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، پھر اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو اب اس چادر کو ہم لباس نہیں کہیں گے، اس کا نماز میں پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر وہ تھوڑی بہت کہیں سے نجس بھی ہے تو اوپر کی ہوئی ہے تو معاف ہے، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب کہتے ہیں کہ کیا نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو؟ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، بندہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ صرف مقام سجدہ۔ اب اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اس میں دو شکیں آتی ہیں، دو وجوہ بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جگہ نجس ہے کسی نجاست کی وجہ سے، جگہ کسی نجاست کی وجہ سے نجس ہے۔ اچھا، وہ جو نجاست کی وجہ سے نجس ہے، اس میں سجدے گاہ رکھنے کی جگہ یا جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہو تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ نماز آپ کی ٹھیک ہے۔ ایک یہ صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جگہ مباح نہیں ہے، وہ جگہ مباح نہیں ہے، غصبی ہے، کسی سے چھینی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کلی طور پر آپ کا ٹھہرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، چاہے سجدے گاہ ہو چاہے سجدے گاہ نہ ہو، چاہے سجدے کی جگہ پاک ہو، نجاست کی وجہ سے نجس نہ ہو، تب بھی آپ کا وہاں پر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نماز وہاں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں شمار ہوگی، لہذا مباح جگہ کا انتخاب کریں اور سجدے گاہ والی جگہ جو ہے وہ سجدہ کرنے والی جگہ پاک ہو۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔